محرم کا مہینہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے. یہیں سے ہماری اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے. اس کی خصوصیات بھی بتائی گئی تھیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور آپ کو جنت سے نکالنے کا اور دنیا میں آنے کا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیچھا کیا تھا فرعون کا دریائے قلزم ہونے کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کرنے کا. یہ 10 محرم کے تعلق سے ہی بات ملتی ہے. اسی لیے خصوصیات اس کی بہت زیادہ ہیں. چنانچہ یہودی حضرات کے پاس اس کی اہمیت ہے تو وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. محرم کا 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہودی لوگ تو روزہ رکھتے ہیں پھر ہم بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم لوگ 2 روزے رکھیں گے. 9-10 رکھیں گے یا 10-11 کو رکھیں گے کیونکہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. انہوں 1 رکھے تو ہم 2 رکھیں گے. ہمارے پاس بھی اہمیت ہے اس کی زیادہ. تو بہرحال بہت ساری باتیں جو گزشتہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھیں اس میں سے ایک بات تو یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ابھی جو میں آتا آپ کے سامنے پڑھا اس کا ایک ترجمہ یہ ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بلا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مردہ مت نہیں بولنا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پر وہ زندہ ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ظاہری اعتبار سے لوگوں کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں دیے. ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان گنواتے ہیں یا جان دے دیتے ہیں حقیقت میں وہ زندہ ہیں، چاہے وہ شہادت خون کے اعتبار سے ہو چاہے وہ شہادت کسی اور اعتبار سے ہو. مثلا بعض جگہ یہ لکھا ہے عورت زچگی کے عالم میں بھی اگر انتقال کر گئی تو شہید کا مرتبہ ملے گا. کسی کو اگر کوئی آدمی تکلیف دے کر مار رہا ہے اور اس تکلیف سے وہ انسان اپنی جان گنوا بیٹھ رہا ہے تو یہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے. کوئی آدمی کو سانپ کاٹ لیا تو بھی یہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے. بڑی خوشخبری کا معاملہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں شہادت کی موت حاصل کروں، یعنی میں زندہ جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں پر پہنچوں، تو اس کے لیے بہترین دعا یہ ہے کہ صبح اور شام کم سے کم 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت پڑھنا چاہیے. اے اللہ میری زندگی میں بھی برکت دے، میری موت میں بھی برکت دے. تو اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی موت وہ شہداء میں شریک کریں گے. اگر انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو شہیدوں میں ملائیں گے. اب ظاہر بات ہے شہید کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے. چنانچہ گزشتہ یہ بات بولتے بولتے میں روک دیا تھا کہ حضرت امام حسین کے جو بڑے بھائی تھے امام حسن، یہ دونوں بھائی ہیں. چونکہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو
دونوں بچوں کا بھی جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کربلا میں شہید ہوئے، حالانکہ امام حسن کربلا میں شہید نہیں ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ میں ان کے جو رفقا تھے 72 لوگ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بچے یعنی نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو اپنے زانوں پر بٹھائے اور بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کچھ عجیب اور غریب معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اچھے آدمی کی آزمائش ضرور کریں گے، جیسا قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بہت ساری چیزوں سے آزمائش ہوگی، بھوک سے، پیاس سے، جان سے، جی لوگوں کے دشمنی سے اور مال کے کمی سے، اور پھر بہت بڑی بڑی بیماریوں سے اس کی آزمائش ہوگی۔ ان آزمائشوں میں واقعی اگر یہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھا اور پھر یہ یقین کیا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس انسان کی اللہ کے نزدیک بڑی قدردانی ہے، اور پھر اس کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا یہ بہت بڑے لوگوں کے اندر اللہ میاں اس کو شمار کریں گے، یعنی شہداء میں۔ چنانچہ یوں فرمایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صلاحیت دیا تھا، عجیب اور غریب صلاحیت دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، سالے یعنی بیوی کے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ، اور یہ ان کے بھائی ہیں ابو سفیان کے بیٹے، کاتب وہی بولے تو قرآن لکھتے تھے، سب سے پہلے قرآن لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے ظاہری اعتبار سے نہیں تھے تو لکھتے نہیں تھے، جو بولتے تھے پڑھتے تھے تو لوگ لکھتے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، وہ لکھتے تھے۔ ایک تو یہ بات، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ذہین بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے اور بہادر بھی تھے، تو ان کو ملک شام کا گورنر بنائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بولتے تھے کہ بھائی معاویہ بہادر آدمی ہے، اس کو جو ہے فوج میں رکھنا چاہیے، یہ بہت سارا جو ہے اسلام کو فتح کرنے والا ہوگا۔ تو تقریباً اسلامی ممالکوں کا بیڑا اٹھانے والے، سمندر کا سفر کرنے والے سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسلام کو جو زیادہ تقویت ملی ہے، طاقت ملی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن میں کس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دیکھ کر یہودیوں کو کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہودی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے اور مرے اور ان کے اوپر ہم حکومت کریں، جیسا آج کر رہے ہیں۔ تو اتنی اسرائیلی جو حکومت ہے کتنی ہے؟ معمولی ہے، لیکن ساری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور کنٹری اس کے اشارے پر چلتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ
کتنا ذہنی اعتبار سے اس کو اپنا امریکہ کو اپنے ماتحت میں لیا ہوگا. اور پھر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. جو اس وقت میں فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ ناجائز قبضہ ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بڑے بڑے دانشور حضرات بھی لکھ کر گئے ہیں. بلکہ ہمارا ہندوستان کا سب سے بڑا دانشور مہاتما گاندھی بھی یہ لکھا ہے. اگر واقعی انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ زمین فلسطینیوں کی ہے، اسرائیل ناجائز قبضہ دار ہے، لہذا اس کو ہٹا دینا چاہیے. بہرحال یہ سیاسی معاملہ ہے. ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کی ترقی کو برداشت نہیں کرتا. چنانچہ یہ دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ یہ لمبا چوڑا قصہ ہے. یہ اگر میں بولتا بیٹھوں گا تو مسلسل شام ہو جائے گی پر قصے ختم نہیں ہوں گے. مختصر بات یہ ہے کہ جہاں پر دین کا معاملہ آتا ہے وہاں آزمائش کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمائش کا خوگر بھی بنتا ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تقریباً 10 یا 12 سال تک حکومت کیے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 یا 12 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 سال. اس طریقے سے چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ایک ایسی نرمی تھی سامنے والا آدمی آ کر اگر آپ کو مار دیا ایک تو دوسرا کرلا دیتے تھے، مار بھیا اور مار. اتنی نرم مزاج کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دم خلاف. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان دیکھ کو بھاگ کو جاتا تھا. جس راستے سے عمر فاروق گزرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا. شیطان بولتا تھا ان سے ڈر کے رہنا چاہیے، یہ اگر آئے تو ہماری بھائی گد بن جاتی ہے. لہذا ایک مرتبہ ایک آدمی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور سے دیکھ رہے ہیں، یوں 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 وہ جو ہوتا نا سجدہ ایسا سلام پھر بھاگنے لگا. ارے ذرا ٹھہر. کہا کہ نہیں ٹھہر سکتا. بھائی کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ کیا ہو گیا تیرے کو؟ میں کیا کر رہا ہوں تیرے کو؟ کہا کہ تم جو ہے میرے کو باقی نہیں رکھتے، میرے کو مار دیتے آپ. آخر تو ہے کون؟ کہا کہ میں شیطان بھی نماز پڑھتا. تو صحبت میں پوچھ رہے حضرت عمر رضی اللہ شیطان بھی نماز پڑھتا. کہا کہ جیسا تمہارے کو 2 کام ہیں ویسا میرے کو بھی 2 کام ہے. تمہارے جو 2 کام ہیں، ایک کام یہ ہے اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا. اللہ کو ماننا، نبی کو مان کر عمل کرنا تمہارے 2 کام ہیں. ویسا ہی میرا کام بھی یہ ہے اللہ کی ماننا اور میں لوگوں کو بہکانا. اللہ کی ماننا، لوگوں کو. اگر میں نبی کی مان کر اللہ کی مان کر لوگوں کو نہیں بہکاؤں گا میرا ایمان نہیں ہے. اب وہ شیطان ہے وہ. تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا. لڑکیاں، جوان لڑکیاں جس کی شادی نہیں ہوئی گھر میں بیٹھ کر ڈرتے رہتی تھی کہ عمر فاروق آ رہے، کیا ہوتا، کیا بولیں گے، کیا کریں گے، پتہ نہیں. ایسا ڈرتے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو عجیب اور غریب کیفیت پیدا ہو گئی. یہ جو ممبر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بنا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 ہی تھے یا 2 تھے.
ممبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آنے کے بعد 3 نہیں بلکہ 5 بن گئے. کیوں بنے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر نہیں ٹھہرتے تھے، نیچے ٹھہرتے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ اوپر کیوں نہیں ٹھہرتے؟ کہا کہ میرے بڑے اوپر ٹھہرے تھے، اسی لیے میں ان کا احترام کرتے ہوئے اوپر نہیں ٹھہروں گا، نیچے ٹھہروں گا. تو یہ احترام الگ اپنی جگہ پر ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جہاں نرمی تھی وہاں شرم بھی تھی. یہ ٹخنے سے نیچے یعنی ٹخنے کے قریب تک ان کی تیبن یا لنگی ہوتی تھی، ذرہ بھی اوپر برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ اس پر، جب کسی ضرورت کو جاتے تھے یعنی پیشاب یا پیخانے کو جاتے تھے تو لوٹے کو بھی پردے میں رکھتے تھے، کہیں لوٹا بھی نہ دیکھے مجھے. حالانکہ لوٹا تو نہیں دیکھتا، لوٹے کو ہے کیا بول کر، لیکن ان کے مزاج میں اتنی زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی احترام کرتے تھے. جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لیٹے کبھی بیٹھے تو فوراً اٹھ کر اپنی لنگی برابر کر لیتے تھے. تو لوگ کہتے تھے حضرت کیا بات ہے آپ انہوں آنے کے بعد میں؟ کہا کہ وہ ذرا شرمیلا آدمی ہے، وہ دیکھ کر کہیں شرم نہ جائے، اس واسطے میں اپنی لنگی برابر کر رہا ہوں. تو اتنا جو ہے شرمیلا مزاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. لیکن اس شرمیلے مزاج کو، اس نرم مزاج کو حاصل کرنے کے بعد یا دیکھنے کے بعد یہودی حضرات کو برداشت نہیں ہوا. کہا کہ اب یہ حکومت کو ختم کر دینا چاہیے، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ایسا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے مارا گیا ہے، گھر میں گھس کر مارا گیا ہے. 50 سے زیادہ لوگ مارنے والے گھسے تھے. خیر لمبا چوڑا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس وقت میں قتل کیا جا رہا تھا یعنی شہید کیا جا رہا تھا تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے بھی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. کہنے لگے عبداللہ آپ اور میرے کو قتل کرنے کے لیے آئے؟ تمہاری جگہ تمہارے باپ ہوتے تو میرا احترام کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے. بس اتنا سننا ہی تھا. تلوار ہاتھ میں سے پھینکے، ہاتھ پکڑ کر جو ہے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، میں ایسی غلطی آئندہ سے نہیں کرتا. نکل کر چلے گئے. اللہ بچا لیا ان کو. چنانچہ یہ حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے. لیکن اس وقت میں حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور دوسرے کچھ حضرات ان کی نگرانی کر رہے تھے. چونکہ اس زمانے میں یہ بات چلی، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے. حالات چونکہ ناگوار ناسازگار تھے تو لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے یا شہید کرنے کے لیے آ گئے تھے. تو ان کی نگرانی کرنے کے لیے یہ حضرات تھے. لیکن نماز کا وقت ہوا تھا تو نماز کے وقت میں حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت امام حسن ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی جو ہے مسجد کو چلے گئے. یہ موقع دیکھ کر یہ لوگ اندر گھس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس شہادت کا سانحہ لے کر یہودی حضرات کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. یہ بہت بڑا ذہین آدمی تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا بہت اچھا کام کرتا تھا. کہنے لگا یہ پورا کھیل حضرت علی اور ان کے خاندان کا ہے، انہوں اپنے خلافت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے ہیں. اس بات کو جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی ہے، کہنے لگی قسم خدا کی جب تک میں عثمان غنی کا بدلہ نہیں لوں گی میں خاموش نہیں بیٹھوں گی. ایک تو یہ قسم کھا لی.
دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، ان کو اطلاع دی گئی کہ حضرت علی ایسا جو ہے کارنامہ کیے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کر اپنی خلافت سنبھالنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قسم کھا کر کہنے لگے جب تک میں تحقیق صحیح نہیں کرتا، بہت بڑے دانشور آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، بہت مدبر آدمی تھے، کہنے لگے جب تک میں تحقیق نہیں کرتا، صحیح بات معلوم نہیں ہوتی، اس وقت تک کا میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بھیجے، تحریر نامہ بھیجے، دیکھو میرے کو معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سازش سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ایک۔ دوسری بات، اس شہادت میں کتنے لوگ تھے، مارنے والے کتنے لوگ تھے، ان لوگوں کو پکڑ کر مجھے دے دینا، پھر میں تحقیق کروں گا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ لیکن جس وقت میں مارا جا رہا تھا تو اس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک الفاظ نکلا تھا، بھائی میرے کو مارنے والوں کو سب کو میں معاف کر دیا، میرے کو قتل کرنے والے، میرے کو شہید کرنے والوں کو سب کو میں معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ لفظ جو ہے بہت بڑا خطرناک تھا، لہٰذا سارے کے سارے لوگ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو گئے، کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں ایسا نہیں ہوگا، تحقیق تو ہوگی، اگر حکومت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے یا رہیں گے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے، لہذا ایسے لوگوں کا صفایا کرنا ضروری ہے یا سزا دینا ضروری ہے تاکہ آئندہ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ چنانچہ بات چلتے چلتے چلاتے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شہادت کا معاملہ ہو چکا۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے، مختصر بات یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مل کر خلیفہ بنا دیے کہ آپ خلیفہ بنو۔ حضرت امام حسن بولے اللہ کے بندو، جو بھی خلیفہ بن رہا ہے وہ جا رہا، وہ حیران ہے، اب میں بھی بنوں گا تو میں بھی جاؤں گا، چونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے ایک، اور دشمنی کا معاملہ چل رہا ہے دو، اس واسطے بہتر یہ ہے کس کو تو ہی بنا لو رے بھائی تم لوگ، میں نہیں بنتا۔ کہا نہیں آپ کو تو بننا ضروری ہے، لہذا لوگ زبردستی کر کے امام حسن کو خلیفہ بنا دیے مدینے میں۔ چونکہ ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے یا وہاں کے وہاں گورنر تھے، وہاں اعلان ہو گیا جب تک تحقیق نہیں ہوئی فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ تو تحقیق کے بعد ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر کہنے لگے بھائی دیکھو امام حسن یاد رکھو، آپ اگر آئے بات صاف ہو گئی تو پھر معاملہ صحیح ہے، اچھا ہے، نہیں ہے تو پھر میں پوری طریقے سے جانچ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کروں گا۔ طاقت بہت بڑھ گئی تھی، بہت ذہین آدمی تھے، بہت بہادر آدمی تھے۔ چنانچہ حضرت امام حسن جو ہے یہ سوچے کہ معاویہ کے مقابلے میں ہم لوگ نہیں کر سکتے کچھ کام، آگے نہیں بڑھ سکتے، لہذا بہترین بات یہی ہے کہ ان کو خلیفہ مان لینا چاہیے، ان کو بڑا بنا لینا چاہیے اور ہم ان کے ماتحت کام کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جا کر دے دیے، لکھ کر دے دیے، کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ جو چاہے کر لو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر سامنے ٹھہر کر کہنے لگے یہ آپ کی چپل ہے، یہ میرا سر ہے، چونکہ آپ نبی کے خاندان کے نواسے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں بول سکتا، آپ جو چاہیں گے کریں گے، میں یہ سادہ کاغذ دے رہا ہوں، آپ جو لکھیں گے میں اس پر سائن کر دیتا ہوں، دستخط کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپس کی رضامندی سے یہ بات طے ہوئی کہ خلافت تو حضرت معاویہ کی رہے گی اور بات حضرت امام حسن کی چلے گی۔ بہرحال یہ بات چلتی ہوئی
وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولے تھے ایک بہت بڑا جھگڑا میرا نواسا ختم کر دے گا. اگر حضرت امام حسن تیار ہوتے تو نہیں معلوم کتنے ہزاروں کے صحابہ شہید ہو جاتے تھے. چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے تلوار لے کر کہ ہم جو ہے معاملے کو سب صحیح کر دیں گے. تحقیق کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو یعنی معاویہ رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو جو قتل کیے ہیں ان کو پورے قتل کر دیں گے. بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ بھئی انہوں اگر ختم ہو گئے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. یہودیوں کی ایک اور سازش چلی. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں پانی پینے کی عادت تھی. رات میں اکثر ہوتا ہے لوگوں کو کچھ تو پانی پینے کی عادت تھی. تو ان کی ایک باندی تھی اس کا نام جویدہ تھا. جویدہ اس جویدہ کو لکھا ہے کتاب میں پیسے دے کر اس کو اپنا بنا کر اس کو اس کے ذریعے سے زہر دیا گیا. حضرت امام حسن کو یعنی بڑے صاحبزادے کو رات میں جب پانی پینے کے واسطے اٹھے تھے تو وہ بیچاری زہر پانی میں ملا کر دے دی. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پانی پیے تو اندر جانے کے بعد میں انتڑیاں کٹ کٹ کر نکلنے لگی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بھائی ہے دیکھ کر کہنے لگے بھائی یہ کیا ہو گیا. باپ کا انتقال ہو کر چند مہینے نہیں ہوا یعنی شہادت ہو گئی تھی چند مہینے نہیں ہوا پھر تمہارا کیا ہوا. تو امام حسن کہنے لگے ارے بھائی ذرا سوچ تو لے. ایک بات تو یہ ہے جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ارے اللہ کے راستے میں تو میں جا رہا ہوں میں مر رہا نہیں ہوں اللہ مجھے زندہ رکھا ہے لیکن اتنا ضرور ہے آزمائش کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں پر میرا پیر ڈگمگانے لگے. بہرحال میں بھی ثابت قدم ہوں تو بھی ثابت قدم رہنا. عجیب اور غریب واقعہ لکھا ہوا ہے. چھوٹی سی بات بول کر بات کو ختم کر دیں گے آئندہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. حضرت امام حسین جو چھوٹے بھائی ہیں مزاج کے تیز تھے. امام حسن ایک دم ٹھنڈا مزاج کے تھے. کہنے لگے بھائی جان کون تم کو زہر دیا یہ آپ کو تو معلوم ہے. تو کہنے لگے ہاں میرے کو تو معلوم ہے میرے کو جو زہر دیا ہے وہ میرے کو معلوم ہے. اچھا کون دیا ذرا بولو. کہا کہ یہ تو نہیں بولنا ہے نا. اگر میں یہ بول دوں تو میرے میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے. اسی لیے میرا مذہب خود کہتا ہے کہ غلطیوں کو معاف کر دے. میرا مذہب خود کہتا ہے غلطیوں کو معاف کر دے. میرے نانا خود کہتے ہیں کہ گنہگار کو معاف کر دے لہذا میں معاف کر دیا. آپ لوگ باہر چلے جاؤ. لہذا سب کے سب لوگ باہر چلے گئے. اس کے بعد میں اس عورت کو بلایا کہا اللہ کی بندی یہ بتا تیرے کو زہر دینے پر کون آمادہ کیا کون آمادہ کیا. سب نام بتا دیے. کہا کہ کتنے پیسے دیے تو کہا 1000 روپے دیے اس زمانے کے. کہاں ہے وہ 1000 روپے لا. اس کے بعد بولے یہ پیسے لے جاؤ جب بیت المال میں جمع کر دو غریبوں کو جمع کر دیو اور تو اتنی دور چلے جا کہ تیرے کوئی بھی نہیں دیکھنا. اس واسطے کہ اگر میں بولوں گا زبان سے نکل گیا تکلیف کی حالت میں تیرے قتل کر دیا جائے گا. چلے جائیں سے. تو میرے بزرگوں دوستو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر سے انتقال ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال شہادت کربلا میں 72 آدمیوں کے ساتھ میں ان کو شہید کر دیا گیا. یہ بالکل جو ہے اپنی جگہ پر فکسڈ ہے. بہت ساری باتیں جیسا میں آپ کے سامنے بتایا اس میں جو ہے کچھ تاریخ میں لکھنے والے حضرات شیعہ حضرات ہیں یہ ذرا مرچی مسالہ لگا کے لکھے ہیں. اس
اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ بھئی حضرت امام حسین اور ان کے لوگوں کو پانی نہیں دیا گیا. سنتے نا, پانی نہیں دیا. ارے اتنے کمزور تھے کیا؟ پانی نہیں دیے تو جا کچھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے. کیا بیوقوفی کی. بولنے والا بولیا, لکھنے والا لکھا, سوچنے والا بھی تو ذرا سوچے کہ بھئی اتنے جو ہے کمزور اور اتنی جو ہے نادانی کی بات کرتے. جان جا رہی ہے تو نام نہیں بول رہے, تو پھر سامنے والے آدمی کو جو ہے ہاتھ جوڑ کے جو ہے سامنے ڈرتا ہے, چاہ میری جان چھوڑو میری جان چھوڑو بول کر. ایک واقعہ لکھا ہے اندر, کہا کہ ارے اللہ کے بندے ابھی زندہ ہوں, لاکھوں کی تعداد سامنے ٹھہری ہوئی ہے, ابھی زندہ ہوں, نگاہ اٹھا کر میری عورتوں کی طرف اگر دیکھا خبردار تیری آنکھیں نکال دوں گا. سامنے والا بول رہا پانی نہیں ملے سو کم سے کم 8 روز ہو گیا, پانی نہیں مل رہا, پیٹ میں دم نہیں ہے, پیاس سے دم جا رہا ہے, مگر دیکھو آواز کتنی جہاں بھاری ہے. کہا کہ ابھی تلوار میری بھاری ہے. عجیب اور غریب کیفیت یہ تھی کہ کہا خبردار عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا. لیکن ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے, یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے, یہ پورے رشتہ دار تھے. سیاسی معاملہ ہے یہ, کون تھے کیا تھے سارا کا سارا معاملہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن سیاست کے اندر یہ معاملہ بیٹے کو ماں بھی قتل کر سکتی ہے. میرا اشارہ ہوں گا, آپ حضرات اس میں بہت سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہوں گے. ماں بیٹے کو بھی قتل کر سکتی ہے سیاست میں, اور ماں بیٹی باپ کو جیل میں بند کر سکتی ہے. میں اشارہ دے رہا ہوں, اس میں کچھ سیاسی حضرات بیٹھے ہوئے یہ بات کو سمجھے, یہ کھلا کرنا کوئی ضروری نہیں. تو میرے بزرگوں دوستو, یہ سیاست ہے. سیاست میں آدمی باپ بیٹا بیوی بابا ماما وہ یہاں کچھ نہیں دیکھتا, یہاں صرف معاملہ ہٹ دھرمی کا چلتے رہتا ہے. جان کا معاملہ, وہ مثل مشہور ہے نا, بال ہٹ استری ہٹ راج ہٹ بول کر, بچے کی ضد, عورت کی ضد, بادشاہ کی ضد, جان دے دیتے ہیں لیکن مان نہیں چھوڑتے. یہاں سیاست کا معاملہ ہے. بہرحال یہ سیاست کے واسطے آدمی سارے کا سارا معاملہ ایک طرف کر دیتا ہے. یہاں ایمان کچھ بھی باقی نہیں رہتا, یہاں تو معاملہ صرف سامنے جو ہے آتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کربلا کے اندر میدان میں اترے ہیں تو یہ الفاظ ان کے تھے, خبردار اگر کوئی آدمی ہمارے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کا انتظام کر دیں گے جو ہم سے ہو سکتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے, اگر آج بھی یہ بات سن لو, میں لڑائی کرنا نہیں چاہتا, جنگ کرنا نہیں چاہتا, مجھے دھوکہ دے کر بلایا گیا ہے, یہاں پر بیعت کرنے کے لیے یا بات ماننے کے لیے بلایا گیا ہے, لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں بلایا گیا. اگر ویسا ہوتا تو میں اپنی پوری تیاری سے آتا, لیکن عورت بچوں کے ساتھ میں ہی نہیں آتا. لیکن تم مجھے دھوکہ دے کر بلائے ہیں, لہٰذا میں آ گیا ہوں. ابھی بھی اس وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, اگر تم مجھے اجازت دے دے تو میں بغیر لڑائی جھگڑے کے میں اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہوں, میں چلے آتا ہوں. حکومت تم کر لو, مال وغیرہ چیزیں وغیرہ تمہارے ہیں, میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں جو ہے صرف دین کی حفاظت کے لیے آیا تھا, چلے آ رہا ہوں واپس. لیکن لوگ کہنے لگے یہ آدمی شیر چاہے کتنا ہی بھوکا رہنے دو, کتنے ہی دن کا جو بندہ رہنے دو, اگر کھل گیا تو نہیں معلوم کتنے لوگوں کو کھا جائے گا. لہذا اس سے جو ہے زندہ رکھنا اچھا نہیں ہے. لہذا جب آیا ہے ہمارے باڑوں میں تو اس کو نکال ہی دیے اچھا رہتا. لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور ان کے جو ہے رفقا کو 72 لوگوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی شہادت کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں کے زبان سے یہ سنے ہوں گے, آج بھی وہاں پر کربلا کے میدان میں خون گرتا ہے, کچا ہوتا ہے. سب بیکار باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, چونکہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر.
شیعہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، غم کا میدان ہوتا ہے. تم رو رہے ہیں تو تمہارے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے کو بھی رونا آتا ہے نہیں؟ فطرت ہے نا بھئی انسان کی ایک فطرت ہے. جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر غم کرتے ہیں، تو غم کی وجہ سے آدمی کے اندر یہ غم پیدا ہو جاتا ہے. حقیقت کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، جو چیز ہو گئی ہو گئی. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے، وہاں پر اگر دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی شاید اللہ کے بندوں کی بہادری کا وہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں پر کچھ نہ کچھ احساس رکھا ہے. وہاں جانے کے بعد ایک آدمی کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کتنے جو ہے یہاں پر اللہ کے بندے شہید ہو گئے تھے، کتنے لوگ جو ہے مارے گئے تھے. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے. بہرحال ساری باتوں کا لب لباب ختم ہونے کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یزید، نام سنے آپ حضرات؟ جس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منڈی یعنی سر ان کے حوالے ہوا، دیکھ کر رونے لگا. کہا کہ ارے اللہ کے بندے، میں تو زندہ لانے کے لیے کہا گیا تھا، آپ میرے سامنے مردہ لے کر آئے. جو لے کر آیا تھا اس کو قتل کر دیا. یہ یزید کے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جو لے کر آیا تھا سر اس کو قتل کر دیا. اور عبداللہ بن ایک زیاد بول کے ایک صاحب تھے، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، جو وہاں کا جو ہے کوفے کا گورنر تھا. بہرحال بہت سارے واقعات ہیں میرے بزرگوں دوستو. ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم لوگ کربلا کے واقعہ کو سانحہ نہ بنائیں، بلکہ لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنائے، بلکہ یوں کہے کہ بھئی یہ ایک واقعہ تھا جو اللہ کو منظور تھا، ہو گیا ہے. لہٰذا ان چیزوں کے اندر ایک شاعر نے کہا، زندیق ہیں وہ، منکر ہیں وہ جو شہدائے کربلا کے، زندیق ہیں وہ، منکر ہیں وہ جو شہدائے کربلا کے. شہدائے کربلا کے اگر کوئی منکر ہیں کہ بھئی یہ ختم ہو گئے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم زندہ جاوید کی کبھی ماتم نہیں کرتے. کیا بھئی ہم لوگ ماتم کر دیں؟ کیا گھر میں ہمارے اگر کوئی انتقال کر گیا تو ماتم کر دیں؟ ارے ماتم نہیں کرتے، بلکہ ہمارے کو جو ہے قرآن کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي، اللہ کے راستے میں ختم ہونے والا ختم نہیں ہے، زندہ ہے. تو ہم اپنے جو ہے امام حسین کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم مردہ نہیں سمجھتے. مردے کو جو ہے ہم بولیں گے کہ بھئی یہ تو مردہ ہو گیا، لیکن ہم مردہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے پاس زندہ ہیں. چنانچہ جس کے گھر میں زندگی کا معاملہ ہے وہ مردے کے جو ہے کئی کو جو ہے وہ کریں گے. تو میرے بزرگوں دوستو، ایک تو ہم مردے کی جو ہے پرستش نہیں کرتے، ایک اچھا جس کے گھر میں زندگی ہے اس کے گھر میں کوئی خوشی کا معاملہ، کوئی جو ہے یہ کرنے کا معاملہ، کہا وہ بھی نہیں. چنانچہ کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بہترین بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم کو ظاہری اعتبار سے، ان کے جسمانی اعتبار سے، ان کے روحانی اعتبار سے دنیا سے وہ نکل گئے ہیں، تو نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، روزے کی پابندی، اور پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ دیا ہے تو صدقہ، لوگوں کو خیرات کرنے کی پابندی کرتے رہے ان کے نام پر. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. چنانچہ میرے بزرگوں دوستو، اس کو عنوان بنا کر، لوگوں میں کہانیاں سنا کر، لوگوں میں جذبات پیدا کر کے ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اس بات کو جو ہے بولنا، اسے یہ ہمارے شان کے خلاف ہی ہے. اس واسطے سامنے والا بھی مسلمان ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرنا گویا ایمان کو ختم کرنا، ایمان کو سلام کرنے کے مترادف ہے. بہرحال اللہ ہم لوگوں کو صحابہ کے تعلق سے لبکشائی کرنے کی اور وہ بری باتیں سوچنے کی جو ہے توفیق نہ دے، بلکہ ہماری حفاظت کرے. اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، ہماری بھی حفاظت کرے، اور پھر شہدائے کربلا کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا، دارالبقا میں جاتا ہے مسلم فنا کے بعد. دارالبقا میں جاتا، دارالبقا، دارال کے معنی، دار کے معنی گھر، بقا کے معنی باقی رہنے والے، باقی رہنے والا گھر کون سا ہے؟ جنت. دارالبقا میں جاتا ہے مسلم فنا کے بعد، یعنی آدمی اپنے آپ کی قربانی جب دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو جنت میں بھی جا دیتا ہے.
دارالبقا میں جاتا ہے مسلم فنا کے بعد. جی دارالبقا میں جاتا ہے مسلم فنا کے بعد. تو میرے بزرگوں دوستو، آدمی جب دارالبقا میں جانے کا ہے، اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو فنائیت کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے قربان ہونا ہے، چاہے اپنے جو ہے خواہشات کے اعتبار سے ہو. سر بت کا ٹوٹ جاتا ہے دعویٰ خدا کے بعد. سر بت کا ٹوٹ جاتا ہے دعویٰ خدا کے بعد. اس لیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو جہاں کربلا کے بعد میں اسلام زندہ ہوا، اسلام پھر سے چمکا ہے. انشاءاللہ جب تک اسلام کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں آتا، پھر اسلام چمکنے کا کوئی ذریعہ پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا 5 وقت یہاں حاضری دینے بھی، یہ بھی کوئی قربانی کم ہے. اپنے کاروبار چھوڑنا ہے، اپنی جو ہے مصروفیات کو ہٹانا ہے، پھر اللہ کے واسطے آنا ہے. ایک رمضان المبارک میں دن بھر روزہ رکھ کر بھوکے رہ کر احساس کرنا ہے، کچھ صدقہ دینا ہے، کچھ زکوٰۃ دینا ہے. یہ سب قربانیاں ہیں. تو میرے بزرگوں دوستو، بقرعید میں بھی قربانی کا جو معاملہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ قربانی کا، تو میں یہ ساری کی ساری چیزیں آدمی جب دیتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں دین کی طرف مائل ہونے کی. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.